الرحیم ان عمر ذی مرہ و زید بن ارقم رضی اللہ عنہما قالا خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من آداہ وانصر من نصراہ وعین من اعانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ طبرانی۔ آج 21 رمضان المبارک شہنشاہ ولایت سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج ہی کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی حوالے سے آج ہم ذکر کریں گے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عمر ذی مرہ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قالا دونوں کہتے ہیں، خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دن خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اللہم والی من والاہ، اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرتا ہے، اللہم عاد من آداہ، اور اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرتا ہے، وانصر من نصراہ، اے اللہ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرتا ہے، وعائن، اور اس کی معاونت کر، من اعانہ، جو علی رضی اللہ عنہ کی معاونت کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کا پس منظر یہ ہے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، قاضی بنا کر بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جزیے کا مال تقسیم فرمایا تو کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی تقسیم پر اعتراض کیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ حج پر تشریف لائے تو وہ لوگ بھی ہمراہ تھے۔ یہ بات سرور کون و مکان علیہ السلام تک پہنچی۔ کچھ لوگوں نے خود آ کر اس کی شکایت کی تو سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تقسیم کی تصویب فرمائی، یعنی فرمایا کہ جو کچھ علی نے تقسیم کیا ہے وہ صحیح ہے، حالانکہ علی اس سے زیادہ کے حقدار تھے۔ وہ لوگ مطمئن ہو گئے، لیکن بات جب نکلتی ہے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے آگے کئی سنتے ہیں۔ جب یہ بات سرور کون و مکان علیہ السلام تک اس انداز میں پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پلان اکٹھے کر کے ایک ممبر سا بنایا جائے۔ ممبر بنایا گیا تو سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھتا ہے تو بھی اس سے دوستی رکھ، وعاد من آداہ، اے اللہ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، وانصر من نصراہ، اور جو علی کی مدد کرتا ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملات میں
علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیتا ہے، اے اللہ تو بھی اس کی مدد کر، وآئن اور اس کی معاونت کر، من آنا ہو جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معاونت کرتا ہے۔ جب یہ معاملہ گزر گیا، صبح کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو، کوئی شخص اس وقت تک صبح نہیں کرتا، کوئی مومن، جب تک وہ تم سے محبت نہ کرے۔ تمہاری محبت گویا کہ اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر لازم کر دی۔ تو برادران ذی وقار، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل ایمان پر لازم، فرض اور واجب ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بھی بغض و عناد رکھے گا، اس سے بغض و عناد رکھنا یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر لازم ہے۔ اور ہر معاملات میں یہاں اللہم منصر، اے اللہ اس کی مدد کر، یہاں جو علی کی مدد کرتا ہے اس سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات میں ہاتھ بٹانا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات میں ہاتھ بٹانا ہے۔ جیسے دنیاوی معاملات میں انسان ایک دوسرے کی معاونت اور مدد کرتا ہے، اس سے وہی مدد مراد ہے، ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ شان، وہ طاقت، وہ قوت عطا فرمائی کہ دنیا کے عظیم سے عظیم لوگ بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اے خلاق عالم، صدقہ اپنے محبوب کے پیاروں کا، ہمیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے ہی محبت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما جیسا کہ سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی اور منشا ہے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔